بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 1917 میں پیش آنے والے ایک واقعے کی پاکستان کے موجودہ حالات سے مشابہت۔ محترم ناظرین، یہ 1917 کی بات ہے کہ جب عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی ماؤدے کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ جنرل ماؤدے چرواہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے دے گا، جبکہ بدلے میں تمہیں اپنے ایک کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی بکریاں چراتا ہے، دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے، درندوں کے حملے سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اس لیے چرواہے نے یہی سوچا اور اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کتا پکڑا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل ماؤدے نے چرواہے سے کہا کہ اگر تم اس کی کال بھی اتار دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کال بھی اتار دی۔ جنرل ماؤدے نے کہا کہ میں مزید 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے بھی تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے فوری طور پر یہ آفر بھی قبول کر لی۔ جنرل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جنرل ماؤدے چند قدم آگے گئے تھے کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جنرل صاحب، اگر میں کتے کا گوشت کھالوں تو کیا آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دے دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلا دیا کہ میں تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو قتل کر دیا، اس کی کال اتار دی، اس کے ٹکڑے کر دیے، اور 4 پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو، اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے۔ پھر جنرل ماؤدے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہی ہے، اس لیے تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آج یہی صورتحال صحافیوں، سیاستدانوں اور ہمارے ملک کے تنخواہ یافتہ غداروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں، اور یہی وہ ہتھیار ہے کہ جسے ہر استعمار، ہر قابض، ہر شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، اور اسی کے ذریعے اس نے حکومت بھی کی ہے، اسی کے ذریعے ملک کو کوئی بھی لوٹا ہے۔ آج ہمارے درمیان کتنی ہی ایسے خبیث چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بھی بیچ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا، اب اپنی رائے بھی ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں۔